اس طرح سے سیاستدان کر سکتے ہیں کہ خواتین کو بھی گھسیٹیں عدالت؟ میں نے تو پہلے کہا نا کہ یہ تو ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں، عورتوں کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اب تو کہا جاتا ہے کہ تمہاری بیٹی کی ویڈیو پہ جو ہے ننگی تصویریں جو ہے اگر تم نے یہ نہ کیا تو شائع کریں گے اور وائرل کر دیں گے، یا 13 سال کے بچے کو اغوا کر یا بچی کو یہ کر دیں گے، یا گھر والوں کو آپ برہنہ کر کے ہم تصاویر جو ہے کریں۔ یار یہ کوئی بھی نہ برداشت کر سکتا ہے۔ مجھے تو ان پہ بھی ترس بھی آتا ہے، ان پہ غصہ نہیں آتا ہے، اس لیے کہ اگر مجھے بھی اللہ نہ کرے اگر مجھے بھی کوئی کہے کہ آپ کی مستورات کے ساتھ یہ ہوگا تو میں کہوں گا میری توبہ، لکھ توبہ، میں سیاست سے بھی کنارہ۔ یار یہ انسانیت ہوتی ہے، مرد کے ساتھ جو مرضی کرو، مردوں والا کام کرو۔ ضیاء الحق ہم جتنا اس کو خبیث کہتے ہیں، ترین ہے وہ، بدترین اس ملک میں جو اگر آیا ہے تو اس نے ضیاء الحق کے، جس نے فکری انتشار بھی کیا، جس نے ایتھنک ڈیوائڈ بھی، سیکٹیرین ڈیوائڈ بھی کی، کلاشنکوف کلچر بھی رکھا، ہیروئن کلچر بھی کیا۔ آج بھی اس کے جو وہ اگایا ہوا پودا تھا وہ تناور درخت بن کے اس ملک کو کھایا جا رہا ہے گھن کی طرح، لیکن اس نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا جو اب ہو رہا ہے۔ سو اللہ کرم کرے، اللہ معافی دے، اللہ تعالیٰ اس چیز کا تو خدا بھی وہ کہ ہاں بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا معافی کا کوئی خانہ ہے کہ اس میں معاف کر دے اللہ بھی۔ بہرکیف ان پر مجھے ترس بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دے، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ اس حکومت میں مارشل لاء کی جھلک نظر آتی ہے؟ ویسے ہی منی مارشل لاء لگا ہوا ہے اس ملک میں۔ جمہوریت ہے، آپ اس کو جمہوریت کہیں گے؟ وہ بھائی جمہوریت تو 2/3 ملک میں تو ویسے ہی حکومت ہے ہی نہیں، نام کی نہیں ہے۔ باقی چلے مرکز میں اور یہ تو 12 اگست تک ہیں ان کے 5 سال، لیکن 2/3 پنجاب اور خیبر پختونخوا 2/3 حکومت ہے جس میں حکومت ہے ہی نہیں، کیونکہ 90 دن تو بہت پہلے گزر چکے۔ سمجھ رہے ہیں کہ ملک کی اس وقت سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ میرے خیال میں اس پہ کسی کو بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی سیاسی جماعت کو، اس لیے کہ باقیوں کا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ آج اگر تحریک انصاف کا یہ ہوا ہے تو کل باقی بھی تیار ہو جائیں، یہ خوشی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے سیاست کو اس ملک میں مضبوط کرنا ہے تو پھر آپ کسی کو اس طرح سے توڑ کر، اور اس کے جو ہے اصل میں یہ لوگ ڈیپوٹیشنسٹ تھے، اور ڈیپوٹیشنسٹ جب پیرنٹ ڈپارٹمنٹ اسے واپس بلاتا ہے تو وہ پھر اپنے اوریجن کو چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اڑتے پنچھی ہیں جو اپنا جہاں چوگا ملتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں اپنے مسکن پہ۔ تو مجھے تو کوئی ایسا تعجب نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خوشی کا مقام ہے۔ میرے خیال میں جو آج اس مرتبہ ہوا ہے یہ ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا۔ ضیاء الحق کوڑے مارتا تھا، پھانسیاں دی تھی، مردوں کو دیتا تھا، عورتوں کو کبھی استعمال نہیں ہوا تھا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو مستورات کی بے حرمتی ہو رہی ہے، گھروں میں جس طرح سے گھسا جا رہا ہے، عدالتوں کی جس طرح سے تضحیق کی جا رہی ہے، احکامات جو ہے ان کو بھی جوتی کی نوک پر رکھا جا رہا ہے، یہ اس دور میں بھی نہیں ہوا۔ وہ کہتا تھا آئین کیا ہے، آئین چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں، جوتی کے نوک پہ رکھ کے اچھال کے مارتا تھا۔ انہوں نے آئین کو بھی تباہ کر دیا، انہوں نے قانون کو بھی تباہ کر دیا، عدلیہ کو بھی تباہ کر دیا ہے، اور باقی سارے نظام کو بھی اللہ کے فضل سے انہوں نے تہس نہس پھیر دی۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کی جو بدنامی اس وقت بین الاقوامی طور پر ہو رہی ہے، یہ کس بات کی خوشی کر رہے ہیں۔ اور آج جو معیشت کا حال ہے، جو عوام ہے، جمہور ہے، جو جس کی اطراعاتیں ہیں، جس کے سر پر ساری ریاست ہے، ریاستی ڈھانچہ ہے، وہی بیچاری رل گئی ہے۔ اس کے تمام جو ہے نا، اس کے جو سارے مسائل ہیں وہ 9 مئی کے نیچے دفن کر کے رکھ دی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ لیول پلینگ فیلڈ جو کہتی رہی ہے مریم بی بی اور یہ پی ایم ایل این اور یہ ساری پی ڈی ایم کہتی رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے کہ عمران کو تتر بتر کر کے اندر کر کے تو باہر تروڑ موڑ کے پھینک دو اس کو، اوپر سے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے جس کو سزا یافتہ ہے، اسی عدالت نے سزا کے وارنٹس نکالے ہوئے ہیں، ناقابل ضمانت ریڈ وارنٹس نکالے ہوئے ہیں، جو وہاں سے حکمرانی کر رہا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی مفرور، کوئی بھی عدالتی مفرور جو ہو، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ بات بھی کر سکے، اور ہی لوزز نارمل رائٹس انڈر دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا۔ اس کو نہیں ہوتے وہ قانون کی جو ہے وہ سہولتیں اور مراحت جب تک وہ قانون کے آگے سرنڈر نہ کرے۔ تو مگر میں حیران ہوں، آپ سارا میڈیا اس کا پرچار کل کرتا رہا ہے، پورا کارنامہ بھٹو کا تھا،
سارا کا سارا بھٹو کا تھا. اور کل یوم تکبیر ایسے منائی جا رہی تھی جیسے شاید اس نے جو ہے وہ وہاں لندن کا مفرور جو ہے شاید اس نے سارا یہ بلاسٹ. وہ تو متزلزل تھا, وہ تو نہیں کر رہا تھا. بی بی شہید نے چوڑیاں پھینکی تھیں, زور لگا کے ہم نے اس وقت جو ہے نوابزادہ نصر اللہ صاحب بھی تھے اور ساری جو ہماری ایم آر ڈی تھی, انہوں نے زور لگا کے اس کے جبری ایک پریشر بلڈ کر کے اتنا زیادہ کیا تھا کہ بلاسٹ کرنا پڑا تھا. وہ بھٹو نے آلریڈی بنا رکھا ہوا تھا, کوئی اس کی تو بالکل ڈھیلے کی کنٹریبیوشن نواز شریف کی نہیں ہے, اس لیے کہ بنا ہوا تو قدیر خان کو بھٹو لے کر آیا تھا اور اس کے بعد بھٹو نے ہی یہاں جو ہے لاہور میں ایک اسلامی امہ ساری کو اکٹھا کیا تھا, اور شاہ فیصل نے ایک بلینک چیک دیا تھا اور بھٹو نے شیخ سیٹھ عابد کو استعمال کیا اور جانے کیا کیا جتن کیے تاکہ پاکستان کو ایک مضبوط سیسا پلائی دیوار بنایا جائے. اور رانی شہید بے نظیر بھٹو نے جو میزائل ٹیکنالوجی دی تھی, آج ہمارے ہندوستان کی آخری کونے تک ہمارے ایٹامک دسترس ہے, اس لیے ان کو جرت نہیں ہو سکتی ہے بھلے جو مرضی کریں پاکستان محفوظ بنا گئے. ہم نے انہیں کیا دیا, پھانسی دے دی, بی بی کو قتل کر دیا. ارے بابا خدا کا خوف کرو یار, جو مستحق ہیں ان کو کریڈٹ دو, نہ کہ وہ جو مفرور وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے سارا قانون سازی بھی کی جا رہی ہے کہ اس کو جو ہے دوبارہ لایا جائے. قوم بے وقوف نہیں ہے. آج الیکشنز کروائیں, جمہور کے پاس جائیں, پتہ جائے گا. یہ سارا جو میڈیا آپ دکھا رہے ہو نا, 24 گھنٹے پرچار میڈیا پر ہو رہا ہے. کرا دیں نا الیکشن, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرا دیں نا, کیوں نہیں کراتے بھائی؟ کیوں آپ بھاگ رہے ہو الیکشن سے؟ میں کہتا ہوں الیکشنز کروا دیں صاف اور شفاف, اور عوام کو جو اصل مالک ہے اس ملک کی اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے بعد, ان کو حق دیں, اپنی حکمرانی کا, اپنے ووٹ کا حق دیں, ان کو اپنی اسمبلی بنانے کا حق دیں. وہ تو آپ نے چھین لیا ہے, محروم کر دیا ہے, اور پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا ہے. جس طرح سے آپ بول رہے ہیں, حکومت کے خلاف بھی بول رہے ہیں, تو آپ نیشنل پریس کلب کا کب رخ کر رہے ہیں؟ آج کل تو وہاں پر بڑا چرچا بھی ہو رہا ہے, کافی لوگ آ رہے ہیں, سیاستدان آ رہے ہیں. اسی طرح سے پہلے بولتے تھے اور اس کے بعد آج کل وہ ریورس کر رہے ہیں اپنا. نہیں, میں وہ نہیں ہوں. میں دیکھیں, مجھے تو آپ کا بھی جو وہ عمران آپ کا جو وہ میڈیا پرسن عمران ریاض کا بھی تو مجھے انتہائی تکلیف اور دکھ ہے. ابھی تک کوئی کہتے ہیں مارا گیا ہے, کوئی کہتے ہیں ابھی تک عدالتیں بے بس ہیں اس کو. اسی طرح سمیع ابراہیم کا بھی آج تک کوئی پتہ نہیں, اسلام آباد سے اٹھایا گیا یار, یہ بھی نہیں ہے. رات کو رہا کیا اور سنا کہ ان پر ٹارچر بھی ہوا ہے, ابھی تک اطلاعات یہی ہیں, رات تک ان کو رہا کیا. میں تو آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں. آپ کی بڑی ہمت ہے کہ آپ میرا ٹی وی کا پروگرام یا یہ چینل پہ دکھائیں گے. مجھے آپ پہ بھی خوف آ رہا ہے. شہریار افریدی سے متعلق بات